اسلام فوبیا کے ایشو کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، ہم اسلام فوبیا ہر سال بلکہ پاکستان کے اندر ہم ہی نے روایت ڈالی ہے. پچھلے سال بھی ہم نے اسلام فوبیا کا دن منایا اور اس سال بھی ہم نے یہ دن منایا اور ایک اویئرنیس پیدا کی. اور ہم انشاءاللہ ایک پروگرام بنا رہے ہیں. آنے والے ستمبر اکتوبر میں ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کریں گے. ہم OIC کے ممالک کو بھی لے کے آئیں گے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم عالمی سطح پر وہ ایک نیریٹو دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت پر مبنی ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت عالمگیر ہے. آپ دنیا کی واحد مذہبی شخصیت ہیں جو ساری مذہبی روایات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت مسیح تک کی جو دینی روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید بھی فرما رہے ہیں, اس کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں, اس کے اندر تبدیلیاں بھی فرما رہے ہیں اور اس کا گویا فائنل ورژن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رحمت کی علامت ہیں. تو اسلام فوبیا جیسے ایشوز کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر رحمت ہے اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے خواہش ہے کہ ہم ابھی ISCO کی بنیاد پر ایک ایجوکیشن سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک اپریل میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں جس میں ریجنل مسلمان ممالک کے لوگ آئیں گے اور سب مل کے ایک ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں گے جو سیرت پر مبنی ہوگی. پھر ہم اس کو OIC کی سطح پر لائیں گے. یہ جو پیغام پاکستان ہے اس میں بھی آپ لوگ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ پیغام پاکستان سے براہ راست تو نہیں, لیکن اس کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ان کے پروگراموں میں ہم شریک ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمارا ہے, سوسائٹی کی اخلاقی تشکیل, تو ایک کوارڈینیشن رہتی ہے اور اس کو ہم اب مزید آگے بھی بڑھا رہے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ پیغام پاکستان اور دختران پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ رحمۃ العالمین اتھارٹی کے ساتھ مل کے ہم وہ جو سوشل چینج کا پروگرام ہے اس کے ساتھ اس کو لے کے چلیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کہتے ہیں جی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, مزید وہ اس کی طرف. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دہریت کا رجحان بڑھ رہا ہے. آپ بھی ایسا فیل کرتے ہیں اور اگر ہاں تو کیوں؟ دہریت کا رجحان ہے, نئی نسل میں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو کچھ ان کو بتایا گیا, جو کچھ انہوں نے سنا, وہ ان کے ذہنی تسکین کے لیے کفایت نہیں کرتا. مذہب کا مقدمہ جس طرح ان کے سامنے آیا ہے وہ مقدمہ مذہب کی ایک کمزور پوزیشن ان کے سامنے رکھتا ہے. اس کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں. اگر مذہب کا مقدمہ اپنے اصل اساسات کے ساتھ آئے, اور اصل اساسات کیا ہیں؟ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے آج کے انسان کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا, اس کا اپنا ایک علم کلام ہوتا ہے, ہم اس علم کلام کی تشکیل کریں کہ جو قرآن و سنت کے نقطہ نظر کو آج کے نوجوانوں کی ذہنی سطح کے مطابق سامنے لائیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس الحاد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس الحاد میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے, اس کو جدید الحاد کہتے ہیں, لیکن سوالات سب وہی پرانے ہیں جو حضرت مسیح سے پہلے کے اٹھے ہیں. خدا ہے یا نہیں ہے؟ خدا ہے تو کہاں ہے؟ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہوئی ہے. یہ کائنات جو ہے وہ ایسی ہی چل رہی ہے جس میں ایک قانون ارتقاء کے تحت چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں کوئی نئی چیز نہیں ہے الحاد میں, اور پرانے دور میں لوگوں نے اس کا جواب دیا اور کامیابی کے ساتھ دیا. آج کے دن بھی دیا جا سکتا ہے. تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب کی نمائندگی ہے وہ بدقسمتی سے وہ نہیں ہے جو اس دور کا تقاضا ہے. اچھا, ہمارے ہاں خصوصاً میں روزے کا ابھی چونکہ روزے سے ہیں ہم اس کا ذکر کروں گا, یہ وہ اثرات کیوں نہیں مرتب کرتی جو کہ اس کو کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ بھی ہم نے ایک رسمی چیز بنا دی, بلکہ اب تو کھانے پینے کی چیز بنا دی. روزہ ہمارے لیے, روزہ تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی انتہا ہے. آپ اور میں دنیا میں جو فیل کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے جو صرف ہم اپنی ذات میں ہوتے ہیں, اپنے کمرے میں ہوتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور روزہ اس احساس کو بیدار کرتا ہے کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس احساس کے ساتھ ہم کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں. آپ اگر دیکھیے, روزہ ہمارے لیے اصل میں ایک کلچرل ایونٹ ہے بنیادی طور پر. بلکہ مجھے تو افسوس ہوا کہ اعتکاف کو بھی ہم نے کلچرل ایونٹ بنا دی. اعتکاف جو روزے کا بھی منتہائی کمال ہے کہ آدمی ساری دنیا سے کٹ کے خدا کے ساتھ جڑتا ہے, اس کو ہم نے ایک میلے کا سا سما بنا دیا. اور اس سے آپ کو اندازہ وہی بات جو پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ وہ جو روح ہے اس کو ہم نے اس سے نکال دیا. روزہ تو اس کے لیے تھا. اب دیکھیے مثلا اب ہم اس پہ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ رکعتیں کتنی پڑھی جائیں تراویح کی. بھئی خدا کا نام لیں, یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے, خدا کے حضور میں کھڑے ہونے کے رکوع و سجود کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ توجہ دیں.
یہ رمضان کا موقع آپ کو ملا ہے، راتوں کو جاگ کے خدا کے حضور میں کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ رکعتیں گنتے رہیں. تو یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، جو جیسے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ وہ اصل روح ہے اس کی جو دین کی، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اسکیلیٹن، اس کے جو اس کا جو مغز ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اس کے ڈھانچے کی طرف دھیان ہے بس. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ روزہ اصل میں ہے کیا. اچھا، اسی طرح پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو مدارس اور قرآن فہمی کے لیے اس کے دروس بھی باقی دنیا کی بنسبت زیادہ ہیں، لیکن ہم قرآن سے دوری بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمارے ہاں زیادہ ہے. ہاں بالکل وہی بات، نمائشی چیزیں ہیں میں آپ سے عرض کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ قرآن کے بارے میں ہمارے تصورات بھی یا جیسے میں نے کہا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کی بنیادیں ہماری وہ بڑی مختلف سی ہیں اس سے جو ہونی چاہیے بنیاد. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی دیکھیے، قرآن مجید نے پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ کہا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوتے ہیں. اور آگے ان کی خوبیاں اللہ نے بیان کی کہ وہ کون ہوتے ہیں. کتاب الہی کو ہم کیوں کھولتے ہیں؟ ہدایت کے لیے کھولنا چاہیے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. میں مثلا آپ کو بتاؤں، چند روز پہلے میں ایسے ہی سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یہود کو کیوں ہٹایا گیا اور بنی اسماعیل کو کیوں ہم آگے لائے امامت کے منصب پر. تو اس میں اللہ نے بڑی آسانی سے بتایا کہ یہود سے ہم نے کہا کیا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کا خیال رکھو، سوسائٹی کے غریبوں مسکینوں ان کا خیال رکھو، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو. بس یہی کو تو کہا تھا ہم نے. یہ پورا خلاصہ بیان کر دیا اللہ نے. تو اب آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ 4-5 چیزیں، زیادہ چیزیں ہیں نہیں جو کرنے کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے اس سے زیادہ مطالبہ بھی ہم نے نہیں کیا تھا. اللہ پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت کریں، ان کا احترام کریں، غریبوں ناداروں کا خیال رکھیں سوسائٹی کے، اللہ کی نماز پڑھیں اور اس کی راہ میں خرچ کریں. یہ ہے بس کام کرنے کا. تو اگر آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے اور اس طرح سے نتیجہ نکالیں گے کہ یہ ہے وہ چیز جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو آپ کے پھر نتائج کچھ اور نکلیں گے. لیکن ہم قرآن، وہ مولانا امین حسین سعید نے لکھا نا کہ قرآن کا عجیب معاملہ ہے، جس سوچ کے ساتھ اس کی طرف جائیں گے وہی سوچ آپ کو وہ دے گا. آپ علم کے لیے جائیں گے تو علم دے گا آپ کو، آپ ہدایت کے لیے جائیں گے تو ہدایت دے گا آپ کو. تو سوال یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں یا نہیں، کہ یہ ہمیں طرز زندگی دے، یہ بتائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اصل میں پہلے سے قائم شدہ خیالات کے ساتھ، میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اس کے ساتھ میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کی تفسیر کرتا ہوں یا تفسیر لکھتا ہوں کہ میرے دیوبندی بریلوی یا جو بھی میرے شیعہ سنی جو بھی عقائد ہیں اس کے لیے میں یہاں سے دلیل تلاش کروں. حالانکہ ترتیب الٹ ہونی چاہیے نا، کہ یہاں سے میں یہ دیکھوں کہ میرا عقیدہ کیا ہو، یہ کتاب اللہ کی مجھے بتائے کہ میرا طرز عمل کیا ہو. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہمارے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن فہمی کے نام پر جو اس ملک میں ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، اگر ان کی بنیادیں ہم ٹھیک استوار کر سکیں تو قرآن سے ہمیں وہ ملے جو ہم چاہ رہے ہیں، ہدایت ملے، ایک طرز زندگی ملے، اخلاق کی تعمیر ملے.